السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہم۔ پھر ایک اور عمل فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اگر درمیان میں بات چیت ہو رہی ہو تو بھی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت، کھانے میں صحت، لا علاج امراض کا خاتمہ، گھریلو الجھنیں، جھگڑے اور مشکلات کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کوئی اولاد کی تربیت سے پریشان ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، خواہ دل کی جو بھی مراد ہے وہ ہر کھانے کے درمیان، ہر وضو کے درمیان مسلسل سورہ اخلاص پڑھے، پھر قدرت ربی کا مشاہدہ کرے۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ سے ملاقات ہو جایا کرے۔ فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے میں اس شخص سے ضرور ملاقات کرتا ہوں، چاہے جس حالت میں ہو ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر تاکید سے فرمانے لگے کہ آپ کا 1.25 کروڑ بار پڑھا سورہ اخلاص ہی ہے کہ میں خود تلاش کرتا ہوں۔ جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید فرمایا جو آپ سے نفرت کرے گا اس کے نقصانات ہوں گے اور پریشانیوں سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ ایک مختصر عمل مزید فرمایا، کیونکہ انہوں نے عمل تو انوکھے فرمائے، ان میں سے چند عبقری کے قارئین کی نذر کر رہا ہوں کہ جو شخص کسی پرندے جانور کو دیکھ کر 3 بار سورہ اخلاص اول آخر 1 بار درود شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کہے یا اللہ اس کا ثواب میں نے اس جانور کی روح کو ہدیہ کر دیا اور اس جانور کو میرے لیے دعا میں لگا دے، جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے سخت سے سخت حالات سے نکلے گا کہ خود دیکھنے والے حیران ہوں گے اور وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ ایسا ممکن کیسے ہوا، اس کی بھی آپ سب کو اجازت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں عبدالسلام باورچی جن، حاجی صاحب اور صحابی بابا اور بے شمار جنات ہم سب اکٹھے ہو کر لاہور کے شاہی قلعے کے تیسرے تہہ خانے میں ایک مشہور صاحب کمال درویش کی تربت پر بیٹھے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ یکایک میں نے اپنے اوپر ایک غنودگی سی محسوس کی، حالانکہ عام طور پر مجھے غنودگی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر کوئی چیز گر رہی ہے، لیکن گرنے کا انداز ایسے ہے جیسے پھول کی پتیاں گرتی ہیں۔ میں بالکل بے سدھ سا ہو گیا، دل پر غنودگی نہیں تھی لیکن جسم بے جان تھا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ صحابی بابا کے علاوہ اور لاکھوں کی تعداد میں سارے جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی میرے ساتھ ہر وقت جنات کے لشکر چلتے ہیں۔ ساری کیفیتوں کے بعد میں نے ایک چیز اور مزید محسوس کی، اب میرے اوپر ہلکی سی پانی کی پھوار، ایسے کہ جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم ہوتی ہے، وہ گرنا شروع ہو گئی۔ خوشبو بڑھ گئی، کیفیت میں اضافہ ہو گیا اور میں مدہوش اس خوشبو کو، پتیوں کے گرنے کو اور روحانی پھوار کو مسلسل اپنے جسم پر اور اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیفیت بہت دیر رہی، میں بیٹھا رہا اور مسلسل سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور خوب پڑھتا رہا۔ اچانک صحابی بابا کی آواز آئی کہ چلیں۔ اس وقت جا کر میں چونکا۔ میں نے صحابی بابا اور حاجی صاحب سے اور ایک جیل کے داروغہ تھے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ باقی حضرات خاموش ہو گئے، لیکن صحابی بابا مسکرا دیے۔ فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ اور صالحین کی تربتوں پر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں۔
اس کی تازگی، اس کی خوشبو اور اس خوشبو کا ایک انوکھا احساس ابھی یہ بیان کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہ شاید احساس مجھے کبھی نہ بھول سکے۔ قارئین، آپ نے الفاظ تو پڑھے ہی ہوں گے، میرا احساس کون پڑھے اور پڑھ بھی کیسے سکتا ہے؟ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، مجھے بے شمار ملنے والے خطوط میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب واقعات دھوکہ اور فریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے، لیکن اکثریت میرے اس کالم سے اور میرے ان مشاہدات سے نفع اٹھا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ جو حضرات یہ باتیں کہتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، ان کا برتن ہی اتنا ہے، ان کا ظرف ہی اتنا ہے، روحانی دنیا سے ان کو شناسائی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ظاہر کی دنیا کو اور مادی دنیا کو دیکھا ہے۔ اس دنیا کو کیسے سمجھ پرکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا کو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خیر، میں صحابی بابا کے اصرار پر اٹھا، جب کہ اٹھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اٹھ تو گیا، چل نہیں سکا۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی نادیدہ سی قوت ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہی ہے، میں کیا کروں؟ پہلے کی طرح سب خاموش، لیکن صحابی بابا مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیے کہ اس نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے، صاحب مزار جو کہ صاحب کمال درویش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ اور بیٹھیں اور کچھ کہیں، کچھ سنیں، سورہ اخلاص کا مزید ہدیہ دیں۔ میں بیٹھ کر مزید پڑھنا شروع ہو گیا۔ بہت دیر تک حالت سکرات میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور اللہ سے عرض کرتا رہا کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف سے ہدیہ پہنچا۔ بہت دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی ہے۔ میری ٹانگوں میں، میرے دل میں، میرے پاؤں میں جان اور حرکت پیدا ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ میں سلام کر کے اٹھا۔ صحابی بابا اور دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، ان کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں جب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتا ہوں، وہاں بھی مجھے روک لیا جاتا ہے، ابھی نہ جاؤ۔ وہاں بھی مجھ بے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے، ایک بے ذرہ اور بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ لیکن ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہے اور صاحب کمال بنا دیتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ایسا جسم عطا کرتی ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے، وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہو جاتا ہے۔ وہ جسم بھی سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، ملکوت کی، عالم جبروت کی، اور ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے دھارے رخ بدل لیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی پر اسرار دنیا ہے جس کا میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، جن کو ہم عام طور پر اڑن تشتریوں کہتے ہیں، وہ اس ہی دور کی دنیا ہے اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، ان کی دنیا ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے اور ان کی کائنات ہم سے زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی ترقی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جس ترقی اور ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو علامہ لاہوتی صاحب کے حیرت انگیز اور ناقابل یقین تجربات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔